السحر إن الله سيبطله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. جادو جنات کے بہت زیادہ نقصانات اور بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جادو کی وجہ سے انسان کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، لیکن آج ہم حافظ صاحب سے یہ دریافت کریں گے کہ جادو کی وجہ سے وہ کون سی مخصوص بیماریاں ہیں جو جادو کی وجہ سے ہی لگتی ہیں زیادہ تر. جی گلفام بھائی، جادو کی وجہ سے ویسے تو صحیح پوچھے نا تو جادو کی وجہ سے کوئی بھی بیماری انسان کو لگ سکتی ہے. جی بہتر. کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ زکام لگے تو اس کو بھی گرنے لگ جائیں. مراد یہ ہے کہ اگر کسی پہ ایسا جادو کروایا گیا جو تکلیف دینے کے لیے، ویسے جو صورتحال چل رہی ہے نا، زکام کھانسی جادو سے زیادہ نقصان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے جو صورتحال، ہاں جی اس میں تو ہے. چلے خیر، میں بتا رہا تھا کہ مطلب معمولی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کو اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں گرنا چاہیے. اگر کسی نے کسی کو بیمار کرنے کے لیے کوئی ایسے جادو کروایا، یعنی انتقاماً بدلہ لینے کے لیے، تو اس میں نا پھر بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ کھلایا پلایا گیا، یعنی کہ جادو کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جادو کس طرح کا، اس حساب سے بیماری ہوگی. جن لوگوں کو عام طور پہ کاروبار کے روکنے کے لیے، کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے جادو کروایا جاتا ہے نا، ان لوگوں کو اکثر ٹانگوں کی بیماریاں، پاؤں کے حوالے سے بیماری رہتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے وہ بندہ. ہاں جی، زیادہ تر وہ جادو کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی شخص پر انتقام کے طور پہ جادو کروایا گیا، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، انتقاماً بدلہ لینے کے لیے، تو اس میں نا انسان متاثر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، اور اس کا جسم دن بہ دن ایک دم سے گرتا ہی جاتا ہے، بھوک پیاس اس کی مٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انتقام والا جادو ہوتا ہے نا، عام طور پہ اس میں سحر اسود کی، کالے جادو کی علامات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی کالا جادو بھی ہوتا ہے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. انتقام کے اندر بھی کچھ ایسی، مطلب وہ چاہے مارنا نہیں چاہ رہا، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رول دینے والا حساب ہوتا ہے کہ میں تمہیں رول کے رکھ دوں گا، یعنی کہ ٹھیک ہے. اس وہ والا سین جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وزن ایک دم سے گرتے جانا، ٹھیک ہے، دنوں کے اندر بیمار ہو جانا، چہرے کا رنگ بدل جانا، ٹھیک ہے، بھوک پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر ساتھ ہی اس کے خواب الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. خواب اس کو الٹے سیدھے آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے. تو یہ بیماریاں جو لگتی ہیں جسمانی، اس میں کیا ہوتا ہے، وزن گرنا. ٹھیک ہے، جو میں بتا چکا ہوں. اوور آل میں نے ویسے بتائی ہیں، لیکن ان میں سے جسمانی ہیں وہ کیا ہیں، وزن ایک دم سے گرنے لگنا اور بھوک پیاس کا ختم ہو جانا. یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں، جس کو بھوک پیاس ہی نہیں داری بات ہے، وہ گرتا ہی جائے گا. اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بالکل ڈال سا ہو جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے. تو یہ انتقاماً جو جادو کیا گیا اس میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ کپڑے لے کر جادو کرتے ہیں نا کسی کے، وہ عام طور پہ جادوگر نا آگ کے اندر ان کپڑوں کو رکھتا ہے، تپش دیتا ہے ان کو. کبھی چولہے کے نیچے رکھ دے، یا کوئی ہنڈیا جلائیے تو ہنڈیا کے اندر رکھے گا کہ اس کو تپش پہنچے. تو اس میں مریض کا جسم جلتا ہے، یعنی اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہیٹ نکل رہی ہے، پتہ نہیں وہ بھی جل جائے گا. اور ایسے مریض کو دم کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے ایسے آگ لگ رہی ہے، مجھے آگ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جسم متاثر ہوا ہے کہ جسم جل رہا ہے، تپش نکل رہی ہے. تو یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جن کے ساتھ جادو کی وجہ سے ہو وہ بتا رہا ہوں کہ کون کون سی بیماری لگ سکتی ہے. پھر اسی طرح اگر کسی شخص پہ واقعتاً کالا جادو کروایا گیا ہے یا اس کو مارنے کے لیے کروایا گیا، تو اس میں بڑی بڑی بیماریاں، سرطان، کینسر کا مرض، فالج وغیرہ، ٹھیک ہے، جسم کے کسی حصے کا ایک دم سے مفلوج ہو جانا بلا وجہ، کوئی عارضہ نظر نہیں آ رہا اور اچانک بیٹھے بیٹھے مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے، فالج، کینسر، بلڈ کینسر وغیرہ. تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح جن عورتوں کو شادی سے روکنے کے لیے، مثال کے طور پہ شادی کوئی کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو نہ کر دی، تو اب اس نے بدلہ لینے کے لیے یا کسی اور کی طرف یہ نہ جائے، یا مجھ سے نہیں ہوئی تو کسی اور سے شادی نہ ہو، تو اس صورت میں جو جادو کروایا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کے جو مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، یعنی پرائیویٹ پارٹ کہہ لیں، اس میں بہت عجیب قسم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بیماریاں ایک ختم، دوسری، تیسری. پھر ان کے مطلب وہ مخصوص جو معاملات ہیں، مخصوص ایام کہہ لیں، ان کے اندر بھی بے ربطگی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر شرمگاہ پہ، مطلب بڑی اوپن سی بات ہے، ظاہری بات ہے، یہ علاج کے لحاظ سے میں نے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں. اس میں سویلنگ وغیرہ ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عجیب قسم کے معاملات عورتوں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں.
اور شادی سے روکنے کے لیے کہ رشتہ آتا ہے تو رشتہ نہیں ہوتا. خیر یہاں پہ ہم صرف جسمانی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے وہ رشتہ نہ ہونا یا خواب وغیرہ وہ یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے. تو یہ بیماریاں کہ عورت کا حسن ایک دم سے مانند پڑ جاتا ہے، چہرہ ڈل ہو جاتا ہے، کلر اس کا بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مطلب اعضاء عورتوں کے جو ہے نا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. جو کٹ لگتے ہیں یہ بھی تو ایک جسمانی مسئلہ ہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ کٹ لگنے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہوتا ہے اس وقت ایسے ہوتا ہے کٹ لگنا جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ، بازو پہ. اور کچھ ایسے جملہ امراض اور بھی عورتوں کی جو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اشارتاً میں نے بتا دی ہے کہ وہ بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے عورت کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ انتقاماً جو یہ بھی ایک جادو ہے کہ میرے ساتھ رشتہ نہیں ہوا تو میں نہیں ہونے دوں گا کسی اور کے ساتھ بھی. تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ ایک چل پڑتا ہے معاملہ. پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی چیز کھلائی یا پلائی گئی ہے جادو میں تو اس کے ساتھ معدے کا متاثر ہونا، انتوں کا متاثر ہونا، کہہ آنا، ٹھیک ہے، پھر یا کبھی ایک دم سے لوز موشن شروع ہو جانا، تو یہ اس جادو میں ہوتا ہے جو کھلایا پلایا گیا. تو یہ بھی جسم متاثر ہو رہا ہے، معدہ متاثر ہو گیا، انتیں متاثر ہو گئی، تو یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری جادو کے ساتھ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری، جادو سے ہے یا ویسے ہے، یہ فرق کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن اوورآل جادو کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. پتلے والا جو جادو ہوتا ہے اس کے اندر اور طرح کی کنڈیشن، کمر پہ بعض دفعہ پتلے بنا کے تصویریں بنا کے کمر پہ کیل لگا دیتے ہیں، اس میں وہ اس کو عارضہ رہتا ہے کہ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں برداشت کر پاتی، ٹھیک ہے، وہ مفلوج سا ہو جاتا ہے. جب ٹانگیں بوجھ نہیں اٹھائیں گی تو اس بندہ چلنے پھرنے سے گیا. تو یہ ہے کہ جادو کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کا جادو ہے، تو پھر وہ اس طرح کی اس کو بیماری اس کے جسم پہ اس طرح کے اثرات آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی جسمانی طور پہ متاثر ہو جاتا ہے نا جادو کی وجہ سے، جو جسمانی بیماری ہوتی ہیں اس میں ایک علاج میں بتا دیتا ہوں، اس کے کرنے سے امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، باقی تو اس کا جو علاج ہے وہ تو اس کی نوعیت دیکھ کے ہوگا، لیکن وہ خود جو وقتی طور پہ اپنے آپ کو ذرا صحیح کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے. اس میں وہ یہ کرے گا کہ زیتون کا آئل لے، زیتون کے آئل کے اوپر وہ تلاوت کرے سورۃ فاتحہ 7 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ، سورۃ فلق ناس 7 دفعہ، اور آیات شفا ثم کلی من کل الثمرات فاسلوکی سبل ربک، سورۃ نحل کی یہ آیت ہے، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیت 3 دفعہ. جو پہلی بتائی ہے ثم کلی من کل الثمرات وہ بھی 3 دفعہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ بھی 3 دفعہ. اور وہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی یہ والی دعا 7 دفعہ پڑھے. تو یہ زیتون کے آئل پہ دم کر کے رکھ لے، ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ اس سے زیادہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ زیتون کا آئل رکھ لے، جس جگہ پہ اس کو درد رہتی ہے، یا عورتیں جن کو کٹ لگتے ہیں، یا بعض دفعہ نا سینے کی بیماری عورتوں کو ہو جاتی ہے، بریسٹ کینسر بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ایشوز اس حوالے سے ہو سکتے ہیں. تو وہ ان جو حصے ہیں نا ان حصوں پہ وہ آئل لگا لے، دن میں 2 دفعہ لگا لے، 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام کو. اور یہ پڑھائی 7 دن تک کرنی، یعنی ہر روز ایک ہی آئل لیں، اس پر پڑھتے رہیں، اور دن میں 2 دفعہ لگا لیں، یا کم از کم 1 دفعہ. جس جگہ پہ درد رہتی ہے، جلن رہتی ہے، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہترین ہے، انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. باقی کسی معالج کو بھی دکھا لیں تو دیگر جو مسئلے ہیں وہ تو پھر وہ دیکھ ہی بتا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.